السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ضحیٰ پارہ نمبر 30۔ سورہ ضحیٰ کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اور رات کی، اذا جب سجا وہ چھا جائے، ما ودعک نہیں ودعک چھوڑا تجھ کو، ربک تیرے رب نے، وما قلی اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ اور البتہ یقیناً جو بعد والی حالت ہے، خیر بہتر ہوگی لک تیرے لیے، من الاولی پہلی سے بہتر، ولاسوف اور ان قریب، یوتی کا دے گا تجھ کو، ربو کا تیرا رب، عطا کرے گا اتنا، فترضا پس تو راضی ہو جائے گا، کیا لم نہیں یجد کا پایا اس نے تجھ کو، یتیمن یتیم، فآوا پس اس نے ٹھکانہ دیا، ووجدہ کا اور پایا تجھ کو اس نے ضالن ناواقف، فہدا تو راستہ دکھا دیا، ووجدہ کا اور پایا تجھ کو عائلن تنگ دست، فاغنا تو غنی کر دیا اس نے، فاما الیتیم پس جو یتیم ہے، فلا پس نہ تقہر اس پر سختی کرنا، واما السائل اور جو سائل ہے مانگنے والا ہے، فلا تنہر پس نہ اس کو جھڑک، واما بنعمتی اور جو نعمت ہے، ربی کا تیرے رب کی نعمت، فحدث تو اسے بیان کر۔ با محاورہ ترجمہ۔ قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا، پس تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پس جگہ دی، اور اس نے تجھے راستے سے واقف پایا، نا واقف پایا تو راستہ دکھا دیا، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، پس لیکن یتیم اس پر سختی نہ کر، اور لیکن سائل پس اسے مت جھڑک، اور لیکن اپنے رب کی نعمت پس اسے بیان کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ضحیٰ پارہ نمبر 30۔ سورہ ضحیٰ کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ والضحیٰ جو ہے کا معنی ہے، ضحیٰ کا معنی ہے دھوپ چڑھنا، اور یہ مکی صورت ہے، اس کی 11 آیتیں اور 1 اس کا رکوع ہے۔ والضحیٰ اور قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ سورج طلوع ہونے کے بعد جب پوری طرح روشن ہو جاتا ہے اس کی قسم اس میں اٹھائی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو 2 یا 3 راتیں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد، مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، ما ودعک ربک وما قلی کی تفسیر ہے۔ جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی، یہاں تک کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی۔ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ دوپہر کو خوب سورج روشن ہوتا ہے، اس کے بعد سیاہ رات چھا جاتی ہے، تو کوئی بھی نہیں سمجھتا
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ سے۔ تو وحی کی روشنی کے بعد کچھ دیر اگر وقفہ ہو گیا، ایسا کیوں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دن بھر سورج کی روشنی اور گرمی کے بعد انسانی جسم کو آرام اور سکون کے لیے رات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح وحی کے بار کے بعد طبیعت کو سکون اور مزید وحی کے تحمل کے لیے وقفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دلائی کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے، اسی طرح آئندہ بھی بعد کی حالت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگی۔ نبوت کے بعد کی زندگی آپ کے لیے پہلے سے بہتر اور آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ اور تسلی اللہ نے دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد، فتح، لوگوں کا فوج میں داخل ہونا، لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، زمین کا مشرق اور مغرب کا آپ کی امت کے قبضے میں آ جانا، آپ کو پھر قیامت کو آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہونا، مقام محمود ملنا، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت، مطلب سب کچھ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور دے گا۔ عالم یجد کا یتیماً فآویٰ۔ اس میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بیان ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد فوت ہو گیا، والدہ نے آپ کو پالا، 6 برس کے تھے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی، پھر دادا نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی، 8 برس کے تھے کہ وہ بھی فوت ہو گئے، پھر چچا ابو طالب نے بیٹوں سے بھی بڑھ کر پالا۔ یہ سب اسباب اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل سے دیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے آپ کو محفوظ رکھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا ہے کہ تم کو راستے کا پتہ نہیں تھا، تمہیں ہم نے بتایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ نے یہاں پہ کیا بتایا کہ اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی میراث میں کلونڈی ایمن کے علاوہ کوئی مال نہیں چھوڑا۔ بچپن میں اپنے فقر کا حال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بھیڑ یا بکریاں نہ چرائی ہوں۔ آپ کے صحابہ نے کہا، اور آپ نے بھی چرائی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں انہیں مکہ والوں کے لیے چند قیراتوں کے بدلے میں چرایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی یا ابو طالب کی بھیڑ بکریاں ہی ہوتی تو آپ کو اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں اجرت پر چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے افلاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح غنی کر دیا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے آپ کو تجارت میں شریک کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا اور تمام مال آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آپ کے پاس بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر، بحرین، یمن، ان سب اور بہت سے علاقوں کی غنیمتوں اور خراج کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ مالی غنا تھا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا قلبی غنا بھی عطا فرمایا کہ آپ اس طرح خرچ کرتے تھے کہ آپ کو فقر کا کبھی خوف ہی نہیں ہوتا تھا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ آپ علیہ السلام نے یتیمی اور اس کی تلخی اور بیچارگی دیکھی ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو جگہ دی اور آپ پر بے پناہ مہربانیاں فرمائیں۔ اب دونوں چیزوں کا تقاضا ہے کہ یتیم پر سختی نہ کرو بلکہ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اس طرح آپ نے تنگ دستی دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غنی کرنا بھی، ان دونوں کا تقاضا ہے کہ سائل کی ضرورت پوری کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر نرمی سے پیش آؤ، جھڑکی نہ دو۔ اور آپ نے کتاب اور ایمان سے ناواقفی کا زمانہ دیکھا ہے، پھر اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی،
اگر آپ کوئی علم کے متعلق آپ سے کوئی سوال کرے یا کسی چیز کا سوال کرے، اسے ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ کوئی طالب علم ہو دنیا کا، علم کا یا مال کا، اس سے حسن خلق سے پیش آنے، آپ کی حاجت پوری کریں اس کی، یا پھر اچھے طریقے سے معذرت کر لیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرتے رہو، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو۔ اور ہمارے نبی اس کی حساب سے آپ علیہ السلام کا اخلاق اور تمام اعمال ایسے ہی تھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ ضحیٰ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔